لقد من اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ. رواہ مسلم. سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاح پا گیا جو اسلام لایا اور جسے بقدر ضرورت رزق دیا گیا، اور جو اسے اللہ تعالیٰ نے دیا اس پر اس نے قناعت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں ایک کامیاب انسان کی علامات بتائی جا رہی ہیں. آپ کے فرمان کے مطابق کامیاب انسان وہ ہے جو اسلام لائے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اور پھر اسے کافی رزق مل جائے جو اس کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہو. وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اور پھر جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر اسے قناعت کی توفیق بھی نصیب ہو. جہاں تک پہلی علامت کا تعلق ہے کہ وہ شخص کامیاب ہے جو اسلام لایا، تو یہاں اسلام لانے کا ایک مطلب تو دین اسلام میں داخل ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو بندگان خدا کے لیے ایک نعمت قرار دیا، جیسا کہ ایک آیت میں آتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. تو بندوں کے لیے جو طریقہ زندگی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ طریقہ اسلام ہے. اور طریقہ اسلام کا معنی کیا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو، اپنی مرضی کو، اپنی خواہشات کو، اپنی عقل کو، اپنے تمام تر جذبات کو اللہ تعالیٰ کی خوشی کے، اس کی مرضی کے تابع کر دے، اللہ کا فرما بردار ہو جائے، اللہ کا اطاعت گزار ہو جائے. قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. کیا بھلا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، اس کا شرح صدر ہو چکا ہو، اور پھر وہ اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے ایک نور پر ہو. یعنی اس شخص کی خوش قسمتی کا کیا کہنا کہ جس کا دل حق کے لیے کھل جائے اور سچائی کو پانے کے بعد اس کے پانے کا جو احساس ہے اس کے لیے خوشگوار ہو، وہ اس کے اندر اتر جائے اور ایک ایسی روشنی کی شکل اختیار کر لے کہ جس میں اسے اچھے اور برے کا فرق صاف نظر آنے لگے. حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی سچائی کو پانا انسان کے لیے باعث سکون ہوتا ہے، اور کائنات کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس کے تابع کرے، اس پر ایمان لائے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، پھر وہ اس میں جتنے بھی ذی روح ہیں ان سب کو رزق دینے والا ہے، وہ اس کا انتظام چلانے والا ہے. تو یقیناً عبادت کے لائق بھی وہی ہے، اور صرف وہی ہے، اور اس کی عبادت میں انسان کسی دوسرے کو شریک نہ کرے، نہ اپنے نفس کی خواہشات کو، نہ اپنے عقل کو، اور نہ ہی دباؤ کو. وہ سراسر اللہ کا بندہ بن جائے. پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکائے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے. یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی، اما شاکرا و اما کفورا، خواہ شکر گزار بنے خواہ ناشکرا بنے،
خواہ اپنے خالق کو مانے یا نہ مانے، اس کے پاس آج اس دنیا میں اقرار اور انکار دونوں کے درمیان ایک چوائس یا اختیار کی آزادی موجود ہے۔ تو جو انسان اس آزادی کو اللہ کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرنے میں استعمال کرتا ہے، وہی دراصل کامیاب انسان ہے۔ اس کے بارے میں ایک اور جگہ پر آتا ہے، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا۔ گویا اس سچائی کو پانے سے پہلے وہ ایسے ہی تھا جیسے وہ اس کا کوئی وجود نہ ہو، اس کو زندگی ہی نہ ملی ہو۔ تو یہ نور ہدایت اس کے لیے ایک زندگی کا ذریعہ بنا۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور ہم نے اس کو ایک ایسی روشنی عطا کر دی کہ جس کے ساتھ وہ لوگوں کے بیچ میں چلتا پھرتا ہے، یعنی اسی زمین پر رہتا ہے لیکن اس زمین پر رہتے ہوئے حق کو پانا، سچائی کو پانا اور اس کے بارے میں اندھیرے میں رہنا، یہ دو مختلف قسم کے تجربات ہیں۔ تو وہ شخص جو اپنے اصل خالق کو پہچان جائے، وہ شخص جو اصل مالک کی معرفت رکھتا ہو، اور وہ شخص جو اس کی طرف سے غافل ہو، ان دونوں کے دل کا حال، ان دونوں کا اندرون، ان دونوں کی روح اور اس کی کیفیت برابر نہیں ہو سکتی۔ لہذا جو اسلام لایا وہ واقعی سلامتی میں داخل ہو گیا، وہ پرسکون ہو گیا، کیونکہ وہ اصل حقیقت کو پا گیا۔ کامیاب انسان کی دوسری علامت جو اس حدیث میں بتائی گئی وہ ہے وَرُزِقَ كَفَافًا، کہ اس کو کافی رزق مل گیا۔ کفاف کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے گزارے کے لائق اور لوگوں سے مستغنی کرنے والا رزق، یعنی اتنا رزق کہ جو انسان کی ضروریات کے لیے کافی ہو اور اسے لوگوں سے بے نیاز کر دے، یعنی اسے لوگوں کی محتاجی سے بچائے، انسانوں کی محتاجی سے بچانے والا ہو اور اس کی تمام تر ضروریات بھی پوری ہو رہی ہوں۔ اس کے بارے میں ایک اور حدیث میں ہمیں مزید وضاحت ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ اس کا جسم صحت مند ہو، اس کے دل میں بے خوفی اور اطمینان ہو، اور اس کے پاس اس دن کا کھانا بھی موجود ہو، تو گویا اس کے لیے ساری دنیا اکٹھی ہو گئی۔ یعنی انتہائی خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جسے کوئی بیماری نہیں، وہ طاقتور ہے، وہ اپنے پاؤں پہ چل سکتا ہے، وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جسمانی طور پر کسی اور کی مدد کا محتاج نہیں، اور پھر اس کے دل میں بھی اطمینان ہے، سکون کی ایک کیفیت ہے۔ اور یہ کیفیت کب ہوتی ہے؟ جب انسان سچائی کو پا لیتا ہے، جیسا کہ پچھلی علامت میں ذکر کیا گیا کہ من اسلم۔ اور تیسری چیز کہ اس دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے، یعنی کفاف میں پھر اتنا رزق بھی آتا ہے جو ایک دن کے لیے کافی ہو۔ تو ایسا شخص واقعی خوش قسمت انسان ہے اور کامیاب انسان ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، اگر تو زائد از ضرورت مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تو اسے روکے گا تو تیرے لیے برا ہوگا، اور بقدر کفاف مال پر تو ملامت کے لائق نہیں ہوگا۔ یعنی اتنا مال اگر تم جمع کرتے ہو کہ جس سے تم اپنی ضروریات کو بسہولت پورا کرو تو اس پر تمہاری کوئی پوچھ نہیں۔ ایک اور جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقدر کفاف روزی کے لیے دعا بھی فرمایا کرتے تھے۔ الفاظ ہیں، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا وفی روایت کفافا، اے اللہ تو آل محمد کو صرف اتنا رزق عطا کر جو ان کی جان بچائے اور بدن کی قوت کو قائم رکھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ صرف اتنا رزق عطا فرمانا جو ان کی زندگی باقی رکھنے کے لیے کافی ہو، کیونکہ رزق کی کثرت یا مال و دولت کی کثرت بھی بسا اوقات انسان کو فسق و فجور میں مبتلا کر دیتی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آتا ہے یا انسان سرکش ہو جاتا ہے
اور اسی طرح جب مال نہیں ہوتا اور انسان دوسروں کا محتاج ہوتا ہے تو یہ چیز بھی انسان کے دین کے لیے بسا اوقات نقصان دہ ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا بھی مانگا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر, کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں دیتا ہوں اپنے آپ کو کفر اور محتاجی سے. کیونکہ ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا, کہ قریب ہے کہ فقر کفر کا سبب بن جائے. تو زیادہ دولت بھی انسان کو سرکش بنا دیتی ہے بسا اوقات, اور رزق کی کمی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. اس لیے بقدر کفاف رزق یا ضروریات زندگی کو پورا کرنے کا باعث جو رزق ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے. اس حدیث کے مطابق حضرت عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ, اگر تم میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتی ہو تو اتنی دنیا تمہارے لیے کافی ہونی چاہیے جتنا سامان کسی مسافر کے پاس ہوتا ہے. یعنی بہت زیادہ دنیا کے ہوس اور خواہش مت رکھنا, اور خبردار دنیا کے طلبگار مالداروں کے پاس مت بیٹھنا, کیونکہ جب انسان ایسے لوگوں کی کمپنی یا صحبت اختیار کرتا ہے کہ جن کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے تو قدرتی طور پر انسان کے دل میں ایک غم پیدا ہوتا ہے اور انسان دوسروں کی نقالی شروع کر دیتا ہے اور ایسے طریقے اختیار کرنے لگتا ہے کہ جس سے وہ کسی بھی طرح ان کے برابر ہو سکے. اور فرمایا کہ اور کپڑا پرانا ہو جائے تو اسے اتار کر مت پھینک دینا بلکہ پیوند لگا کر پہن لینا, یعنی اس سے انسان کی شان میں کمی نہیں آتی. حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سورج کبھی نہیں نکلتا مگر اس حال میں کہ اس کے دونوں طرف دو فرشتے ہوتے ہیں اور پکار پکار کر کہتے ہیں کہ ان کی آواز انسان اور جن کے سوا تمام مخلوق سنتی ہے, اے لوگو اپنے رب کی طرف آؤ, تھوڑا مال جو کفایت کرے زیادہ مال سے بہتر ہے کیونکہ وہ غافل کر دیتا ہے. یعنی ایسا مال جو انسان کو غفلت میں مبتلا کر دے, اللہ تعالیٰ کی یاد بھلا دے, وہ انسان کے لیے وبال جان ہے. تیسری چیز جو اس حدیث میں بتائی گئی وہ قناعت ہے, کہ جو کچھ انسان کے پاس ہے اس پر قناعت ہو اور غم اور فکر میں مبتلا نہ ہو. یعنی جو دیا ہے اس پر مطمئن ہو, جو ہاتھ میں ہے اس پر شکر گزار ہو, نہ کہ جو ہاتھ میں نہیں ہے اس کا غم کھاتا رہے. ورنہ انسان جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے اس سے بھی صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ, اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ, اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو. عام طور پر قناعت کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ اس وقت نہیں ہوتی جب انسان اپنے ہاتھ کی چیز کو تو بھول جائے اور جس کے پاس اپنے سے زیادہ ہو اس کی تمنا کرنے لگے. تو یہاں اسی چیز سے روکا جا رہا ہے کہ جو تمہارے پاس نہیں دوسروں کے پاس ہے محض اس کی تمنا نہ کرو, اس کے پیچھے آہیں مت بھرو, بلکہ جو تمہارے پاس ہے اس پر شکر گزار ہو, اور پھر اگر اور چاہیے تو اللہ سے مانگو, نہ کہ دوسرے انسانوں پہ نظر رکھو. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس شخص کی طرف نگاہ کرو جو تم سے کم ہے, یعنی دنیاوی اعتبار سے, اور اس کی طرف نہ دیکھو جو تم سے بڑھ کر ہے, اس سے تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جو نعمت ہوتی ہے انسان اس کی قدر ہی نہیں کرتا, وہ یہ سوچتا کہ یہ کیا ہے, یہ بھی کوئی چیز ہے, حالانکہ اس سے پوچھا جائے جس کے پاس یہ بھی نہیں. جب انسان اپنے سے زیادہ رکھنے والے یا اپنے سے بہتر رکھنے والے کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے دل میں لازماً پھر حسرت پیدا ہوتی ہے اور کبھی بھی وہ نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتا اور شکر گزاری نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو جائے, یعنی قانع ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس سے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جاتا ہے. یعنی اگر کسی انسان کے پاس کم رزق ہے اور اس کی عبادت بھی کم ہے تو اس سے اتنی عبادت بھی یا اتنا عمل بھی قابل قبول ہے, اس سے زیادہ کی توقع نہ رکھی جائے گی, کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہیں, جو کچھ بھی اس کو ملا
وہ اللہ سے راضی ہے تو اللہ اس سے راضی ہو گیا، کیونکہ جتنا زیادہ انسان کے پاس ہوتا ہے اتنا ہی انسان کا حساب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے کہ جو دوسروں کے پاس ہے انسان اس کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر ہے اور پائندہ تر ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان حلال کی طرف نظر رکھے، جو ہے اس پر شکر گزار ہو، اور جو دوسروں کے پاس ہے اسے للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھے، کیونکہ جن کے پاس زیادہ ہے ان کا امتحان بھی بڑا ہے، ان کی پوچھ بھی زیادہ ہے، ان سے سوال بھی زیادہ ہوگا، حساب بھی زیادہ ہوگا، لہذا جو کچھ ہے اس پر شکر گزاری اختیار کی جائے۔ عون بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں دولت مندوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا تو اپنے سے بڑھ کر میں کسی کو غم زدہ نہ پاتا، کیونکہ مجھے ہر طرف ایسے لوگ نظر آتے جن کے پاس مجھ سے زیادہ تھا، تو میں ہر وقت غم زدہ رہتا تھا کہ میرے پاس کیوں نہیں۔ پھر جب میں غریبوں کے ساتھ رہا تو مجھے اس رنج و غم سے آرام حاصل ہو گیا، کیونکہ میری نظر ہر وقت ان لوگوں کی طرف جاتی تھی جن کے پاس مجھ سے کم تھا، تو میں شکر گزاری کی کیفیت میں ہوتا تھا۔ نعمتیں پا کر شکر ادا کرتے رہنا اجر و ثواب میں اتنا ہی بڑا ہے جتنا روزہ رکھنا۔ اگلی حدیث میں آتا ہے عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، رواہ ابن ماجہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے پر شکر ادا کرنے والا صابر روزہ دار کی طرح ہے، یعنی ایک شخص جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اسے قدردانی کے ساتھ استعمال کرتا ہے اور استعمال کرنے کے بعد شکر ادا کرتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب ایسا ہی ہے جیسے ایک دوسرا شخص روزہ رکھ کے صبر کر رہا ہے۔ اب ایک طرف ایک کھا رہا ہے اور شکر کر رہا ہے، دوسری طرف ایک کھا نہیں رہا لیکن صبر کر رہا ہے اور روزہ رکھے ہوئے ہے، تو روزہ رکھنا ایک نیکی ہے، ایک عبادت ہے، ایک بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ تو جتنا اجر و ثواب روزہ دار کو مل رہا ہے اتنا ہی اجر و ثواب اس شخص کے حصے میں جا رہا ہے جو اگرچہ روزے سے نہیں لیکن شکر گزار ہے۔ تو شکر کی نعمت انسان کے درجات کو بلند کرتی ہے، اس لیے اگر نعمت اسلام مل جائے اور ہماری ضروریات زندگی احسن طریقے سے پوری ہو رہی ہو اور ہمارے اندر قناعت ہو تو ہم دنیا کے خوش قسمت ترین انسانوں میں سے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر آپ مزید کچھ کہنا چاہیں، کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مجھے بڑی بیوٹیفل لگی کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کامیابی کی سیڑھیاں ہیں، پہلی سیڑھی اسلام لانا، دوسری سیڑھی ایک بقدر ضرورت رزق کا مل جانا، اور تیسری سیڑھی جو کچھ ملا اس پہ قناعت کرنا۔ ایک بات کے بارے میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں کہ اس سے پہلے ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی جس میں قوی مومن اور ضعیف مومن کا تذکرہ تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ احرص علی ما ینفعک، کہ جو کچھ بھی چیز تمہیں نفع دیتی ہے اس کی حرص کرو، اور یہاں پر قناعت کی بات ہے۔ تو کس معاملے میں حرص کی جائے گی اور کس معاملے میں قناعت کی جائے گی، اس پہلو پر روشنی ڈال دیجیے۔ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے جس میں نفع مند چیزوں کی حرص کی بات کی گئی، تو اس سے مراد ایسے کام ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی اپنی ذات یا دوسرے انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں، ان کاموں کی تلاش میں انسان رہے اور ان خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے سے آگے بڑھے۔ اور جہاں تک قناعت کا تعلق ہے تو یہ رزق کے معاملے میں ہے کہ جو کچھ اسے مل چکا ہے پھر اس پر مطمئن بھی ہو، ورنہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ انسان کے پاس جتنا بھی ہو اس پر وہ اگر بے صبرا پن اختیار کیے ہوئے ہے تو اس کے بعد خیر اور بھلائی کے کاموں کے لیے تو اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو اپنی ذات کی فکر سے ہی نجات نہیں ہوگی۔ تو وہاں جو حرص ہے وہ نیکی کے کاموں کی ہے، اور یہاں جو قناعت ہے وہ مال و دولت پر ہے۔
قناعت کے حوالے سے ہی میں پوچھنا چاہوں گی کہ قناعت اور کامیابی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جہاں قناعت اصل میں ایک ایسی خوبی ہے کہ جو انسان کے اندر حد درجہ اطمینان پیدا کرتی، اور ایک مطمئن انسان جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے، راضی ہے، شکر گزار ہے، تو ایسا انسان ایک مثبت سوچ کا مالک ہوتا ہے۔ اور جب انسان کی سوچ مثبت ہو جاتی ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر بھی مطمئن ہے، اور جو کسی اور کے پاس ہے اس پر بھی اسے کوئی حسد نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، تو ایسا انسان پھر زندگی میں تعمیری سوچیں رکھتا ہے اور زیادہ سے زیادہ خیر اور بھلائی کے کاموں کے لیے سرگرم رہتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ان چیزوں پر غم کھاتا رہے اور فکر کرتا رہے اور جلتا کڑتا رہے جو اس کے بس میں نہیں۔ تو ایسی چیز یا ایسی سوچ انسان کو پھر قدم بقدم کامیابی ہی کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ مثبت سوچ کا ہونا بذات خود انسان کو خیر و بھلائی کی طرف لے جاتا ہے، اور انسان اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی سراپا خیر ہو جاتا ہے، نفع مند ہو جاتا ہے، کام کرتا ہے۔ ورنہ عموماً جب انسان کے دل میں حرص اور لالچ ہوتی ہے، اور خاص طور پر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میرے پاس کیوں نہیں اور دوسرے کے پاس ہے، یا میرے پاس اتنا ہے اور دوسرے کے پاس تو اتنا زیادہ ہے، تو ایسے انسان پھر کوئی ایسے منصوبہ نہیں بنا سکتا کہ جس میں دوسروں کی کوئی بھلائی ہو، وہ سارا وقت اپنی ہی ذات کی فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 چیزوں کا ذکر فرمایا وہ واقعی انسان کی کامیابی کی ضمانت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔